السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 8 پارٹ نمبر 1 ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی اس عبارت وللاستعانۃ نحو کتبت بالقلم وقد تكون للتعلیل نحو قوله تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل وللمصاحبۃ نحو اشتریت الفرس بسرجہ۔ اس عبارت کا ترجمہ، مفہوم اور ترکیب و اجراء انشاءاللہ ہم کریں گے اس لیکچر کے اندر۔ ترکیبی ترجمے پہ غور کریں۔ اور با ثابت ہونے والی ہے استعانت کے لیے، اس کی مثال مثل کتبت بالقلم کے ہے۔ کتبت لکھا میں نے، بالقلم ساتھ قلم کے، وقد تکون اور کبھی، تکون ہوتی ہے وہ یعنی با، للتعلیل تعلیل کے لیے، نحو اس کی مثال، مثل قولہ اس کے قول کے، اس کے سے مراد اللہ کے قول کے، اس حال میں کہ وہ بلند ہے، یعنی وہ اللہ بلند ہے۔ انکم بے شک تم، ظلمتم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل بوجہ بنا لینے تمہارے، العجل بچھڑے کو، معبود، وللمصاحبۃ اور با ثابت ہے مصاحبت کے لیے، نحو اس کی مثال مثل اشتریت الفرس بسرجہ کے ہے۔ اشتریت خریدا میں نے، الفرس گھوڑا، بسرجہ اس کی زین کے ساتھ، اس کی زین سمیت۔ اس عبارت کے اندر امام الجرجانی رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ با کا استعمال جیسے الصاق کے لیے ہوتا ہے، بالکل اسی طرح با کبھی استعانت کے معنی بھی دیتی ہے، یعنی با کے بعد ایسے آلے کا ذکر ہوگا جس کی مدد سے کوئی کام کیا گیا ہوگا۔ جیسے کتبت بالقلم لکھا میں نے ساتھ قلم کے، تو قلم کا لفظ یہ با کے بعد آیا، جس نے آ کر یہ بتایا کہ کتابت والا یعنی لکھنے والا جو کام ہوا ہے وہ اسی قلم کی مدد سے ہوا ہے۔ استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا، تو یہ بات چونکہ مدد طلب کرنے کے معنی کے لیے آئی ہے، اسی لیے اس کو استعانت کہہ دیتے ہیں، یعنی بائے استعانت۔ ٹھیک۔ وقد تکون اور کبھی یہ تعلیل کے لیے ہوتا ہے، یعنی علت کے معنی ادا کرنے کے لیے۔ اس میں قد کا لفظ جس کا معنی کبھی ہوا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ با کا استعمال استعانت اور الصاق کے لیے جتنا زیادہ ہے، اس مقدار میں تعلیل کے لیے اس کا معنی نہیں ہے، یعنی بعض اوقات تو یہ تعلیل کے لیے آتی ہے، اکثر اوقات یہ استعانت یا الصاق اور باقی معنی کے لیے آتی ہے۔ تعلیل کے لیے با کا استعمال بہت کم ہے۔ یہ کس لفظ نے ہمیں بتایا؟ قد نے آ کر ہمیں بتایا، کیونکہ قد کا معنی ہے کبھی، اور کبھی ہوتی ہے یہ تعلیل کے لیے، یعنی علت کے معنی ادا کرنے کے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی آیت فرمان گرامی ہے، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر بوجہ بنا لینے تمہارے بچڑے کو معبود۔ اس آیت میں ظلم کرنے کا جو سبب بیان کیا گیا ہے وہ بچڑے کو معبود بنانا ہے۔ تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا۔ تو بچڑے کو معبود بنانا یہ خود پہ ظلم کرنے کی علت ٹھہرا، سبب ٹھہرا۔ اچھا جی، لہذا با یہاں تعلیل کے لیے آئی ہے۔ اور با کا چوتھا معنی مصاحبت کے لیے ہونا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ، ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر شامل کرنا۔ مصاحبت صحبت سے ہے،
صاحب یصحب کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے صحبت ہونا۔ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ ہو لینا، اس کو عربی میں مصاحبت کہتے ہیں۔ تو با کا لفظ جب ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملصق کر دے تو اس کو مصاحبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جیسے مثال ہے اشتریت الفرس بسرجہ، خریدا میں نے گھوڑا بسرجہ اس کی زین کے ساتھ۔ اس میں گھوڑے کو زین کے ساتھ خریدنے والی بات ذکر کی گئی ہے، تو اس میں با کا استعمال کیا گیا ہے کہ گھوڑا خریدنے کے ساتھ ساتھ اس کی زین بھی ساتھ میں آئی تھی۔ الغرض با مصاحبت کے لیے بھی آتی ہے۔ ترکیب پہ آپ غور کریں۔ وللاستعانتی، واو عاطفہ ہے، للاستعانت میں لام حرف جار ہے، استعانتی مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے۔ ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ، اچھا جی، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف کی، جو کہ الباء ہے۔ الباء، کیونکہ با کے معنی بیان ہو رہے تھے، با کا ایک معنی پیچھے بیان ہوا ہے للالصاق کی، اب دوسرا معنی اسی با کا بیان ہو رہا ہے، اسی لیے ہم یہاں مبتدا محذوف نکالیں گے الباء۔ الباء للاستعانت یہ اصل عبارت بن جائے گی۔ تو الباء مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نحو کتبت بالقلم، نحو مضاف، کتبت بالقلم مراد لفظ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا معذوف کی، جو کہ مثالہ ہے۔ مثالہ میں مثال مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ البتہ کتبت بالقلم کی الگ سے آپ ترکیب کرنا چاہیں تو وہ یوں ہوگی، کتبت فعل با فاعل، با حرف جار، القلم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتبت فعل کے، کتبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وقد تکون، واو عاطفہ، قد تقلیلیہ، تکون فعل ناقص۔ قد کے متعلق جو وضاحت ہے وہ میں نحو کے لیکچر میں کرتا ہوں، آپ وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ قد تقلیلیہ، تقلیلیہ کا معنی ہے قلت کا معنی ادا کرنا، کسی چیز کے کم ہونے کو بیان کرنا، اور یہ عام طور پہ جب مضارع پہ آتا ہے تو اس وقت قلت کے معنی کے لیے آتا ہے۔ واو عاطفہ قد تقلیلیہ، تکون فعل ناقص، اس میں ہی ضمیر اس کا اسم، للتعلیل میں لام حرف جار، تعلیل مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتتن کے، ٹھیک، ثابتتن صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی تکون فعل ناقص کی۔ تکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، قول مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا قول ہی کی ہی ضمیر سے، ہی ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا قول کا، لفظ قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر
یہ قول ہوا۔ یاد رکھیں قال یقول کا لفظ جہاں کہیں آئے گا تو وہ اپنے متعلق سے مل کر قول بنے گا، اور اس کے بعد جو بات کہی گئی ہوگی لفظ قول کو لے کر آگے جو بات کہنے کا جو مقصد ہے، جو بات یعنی آگے بیان کرنے کا مقصد ہے، وہ بات مقولہ بنے گی۔ تو قول اور مقولہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ قال یقول کا لفظ جہاں کہیں آئے گا اس کے بعد مقولے کا ہونا ضروری ہے۔ وہ مقولہ دراصل لفظ قول کا مفعول بھی ہوتا ہے، ایک الگ نوعیت ہونے کی وجہ سے اس کو ایک الگ نام دیا گیا ہے، وگرنہ در حقیقت وہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ ترکیب میں ہم قال یقول والا جو لفظ ہوگا اس کو ہم قول کہیں گے، اور جو بات کہی گئی ہوگی اس کو ہم مقولہ کہیں گے۔ قول اور مقولہ دونوں کو ملا کر پھر پیچھے کے لیے جو بنتا ہے وہ بنائیں گے۔ الغرض قول ہی میں قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قول ہوا۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل مراد لفظ مقولہ ہوا۔ قول اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف کی جو کہ مثال ہو ہے۔ مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جملہ مثال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا جی، اگر آپ انکم ظلمتم الی آخرہ اس کی الگ سے ترکیب کرنا چاہیں تو وہ یوں ہوگی: انا حرف مشبہ بالفعل، کم ضمیر اس کا اسم، ظلمتم میں ظلمتم فعل با فاعل، انفسا مضاف، کم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا ظلمتم کا، با حرف جار، اتخاذ مصدر مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، العجل مفعول بھی اول ہوا اتخاذ کا، الہن محذوف مفعول بھی ثانی ہوا اتخاذ کا۔ تو اتخاذ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور دونوں مفعولوں سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ظلمتم فعل کے، ظلمتم فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی ان حرف مشبہ بالفعل کے، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ بنے گا۔ بات ختم۔ اچھا، میں نے یہاں الہن محذوف نکالا ہے، مفعول ثانی بنایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتخذ یتخذ اتخاذن جہاں کہیں آئے گا یہ دو مفعول چاہے گا، یہ دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں دوسرا مفعول اگر نہ نکالتے تو یہاں معنی ادا نہیں ہونا تھا، کیونکہ معنی جو الہن کے بغیر کیا جائے گا تو اس میں اصل مقصد ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھیں بوجہ بنا لینے تمہارے بچڑے کو، کیا بنا لینا، اس بات کا تو ذکر تھا ہی نہیں اس میں، لہذا الہن محذوف نکال کر معنی کو پورا کیا گیا ہے۔ الغرض الہن مفعول ثانی یہاں نکالنا ضروری تھا۔ وللمصاحبتی یہ با کا چوتھا معنی بیان ہو رہا ہے اس میں، واو عاطفہ، للمصاحبتی میں لام جارہ، المصاحبتی مجرور، لام جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف کی جو کہ الباء ہے، الباء مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، اشتریت الفرس بسرجہ مراد لفظ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف کی جو کہ مثال ہو ہے، مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، بات ختم۔ اگر آپ اشتریت الفرس بسرجہ کی الگ سے ترکیب کرنا چاہیں تو یوں ہوگی: اشتریت فعل بفاعل، الفرس مفعول به، با حرف جار، سرج مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، سرج مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اشتریت فعل کے، اشتریت فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مراد لفظ مضاف الیہ بنے گا نحو مضاف کا، بات ختم۔ یہ تھی اس کی ترکیب۔ دوسرا انداز ترکیب کا یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ للاستعانہ، اس کو ہم نے متعلق بنا کر خبر بنایا تھا مبتدا محذوف کی، الباء کی۔ یاد رکھیں کہ مبتدا کی کئی خبریں آ جائیں یا فعل کے کئی مفعول آ جائیں یا فعل کے کئی متعلق آ جائیں اور درمیان میں فاصلہ پڑ جائے تو آپ درمیان میں جو فاصلہ آ گیا ہے اس فاصلے کے تقاضے سے اس کی آپ دو ترکیبیں کر سکتے ہیں، یا تو اس کو براہ راست پیچھے کی طرف معطوف بنا لیں، جیسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں للاستعانتی، لام جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ثابت، یا لام جار اپنے مجرور سے مل کر یہ معطوف ہوا للالصاق کا، للالصاق معطوف علیہ، یہ معطوف مل کر متعلق ہوں گے ثابتن کے، پھر یہ خبر بنے گی الباء کی، ٹھیک۔ یعنی مبتدا تو وہی ایک ہی کھڑا ہے اوپر الباء، آگے جو آئیں گی للمصاحبۃ، للاستعانۃ، للتعلیل، یا آگے جیسے آئیں گے للقسم، للتعدیۃ، للزیادۃ، للظرفیۃ، جتنا بھی آتے جائیں گے ان کو آپ معطوف علیہ بناتے جائیں، معطوف بناتے جائیں۔ ایک تو ہے یہ ترکیب، دوسری وہی ہے جو میں نے آپ کو مستقل ترکیب کے اندر بتائی ہے کہ للاستعانتی جار مجرور متعلق ثابت ان کے ہو کر خبر ہوئی مبتدا معذوف کی جو کہ الباء ہے۔ یعنی آپ عطف پیچھے کی طرف بھی کر سکتے ہیں اور وہیں بذات خود آپ موقع کی جگہ پر مبتدا محذوف بھی نکال سکتے ہیں، اور جو دوسری ترکیب ہے یہ بالکل آسان ہے، اسی لیے میں نے اسی کو اپنایا ہے، بات ختم۔ اب اجرا کی طرف آئیں۔ استعانہ کا لفظ جو ہے اس کا اعراب جر ہے کیونکہ لام جار کا مجرور ہے۔ چار خانے آپ کے سامنے ہیں، پہلے خانے میں لفظ استعانہ لکھیں، دوسرے خانے میں اس کا اعراب لکھیں کہ جر ہے، تیسرے خانے میں اس کے اعراب کی وجہ لکھیں کہ جر اس لیے ہے کہ لام جار کا مجرور ہے، چوتھے خانے میں اس کی کیفیت لکھیں کہ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ نحو، اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم جاری مجرور صحیح ہے۔ کتبت بالقلم، مراد لفظ کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے مبنی ہے۔ القلم کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ قد تکون للتعلیل میں التعلیل کا اعراب جر ہے کیونکہ لام جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ نحو لفظ کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم جاری مجرور صحیح ہے۔ قول کا اعراب جر ہے کیونکہ نحو کا مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ یہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ اچھا جی تعالی جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ حال ہے قول ہی کی ہی ضمیر سے، نصب محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے مبنی ہے۔ انکم ظلمتم انفسکم، اچھا جی اس میں کم ضمیر کا اعراب انکم ظلمتم پورے جملے کا اعراب آپ اگر بتانا چاہیں تو یوں بتائیں گے کہ انکم ظلمتم پورے جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے قول کا۔ یاد رکھیں کہ مقولہ جو ہے وہ مفعول به کا دوسرا نام ہے اس صورت میں جب اس کا فعل قول ہو، قال یقول کا، باب کا کوئی بھی لفظ آ جائے اس کا مقولہ جو ہوگا وہ اسی لفظ قول کا مفعول به ہوگا،
ایک الگ نوعیت ہونے کی وجہ سے اس کو ایک الگ نام دیا گیا ہے۔ اعراب اس کا وہی مفعول بھی والا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کا اجرا کیسے کریں گے؟ انکم جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے، اور مقولہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ نصب محلاً ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ قوم ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ ان کا اسم ہے۔ نصب محلاً ہے کیونکہ یہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ اچھا جی، یہ پیچھے تکون فعل ناقص تھا، اور انکم میں ان حرف مشبہ بالفعل ہے۔ ان کا کیا عمل ہے، یہ کیا چیز ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، اس کی جو وضاحت ہے وہ میں نحو کے لیکچر میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ انفسکم میں انفس کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے ظلمتم کا۔ نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے، نہیں بلکہ یہ اسم جمع مکسر ہے۔ انفسکم یہ نفسن کی جمع ہے، تو یہ جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر کی نصبی حالت زبر سے آتی ہے۔ انفس کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے ظلمتم کا۔ نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ قم ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ انفس کا مضاف الیہ ہے۔ جر محلاً ہے کیونکہ یہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ لفظ اتخاذ کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ با جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ قوم ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ جر محلاً ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ العجلہ کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے۔ اتخاذ کا نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ المصاحبتی کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ لام جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ نحو کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے۔ رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم جاری مجرا سے ہی ہے۔ اشتریت الفرس میں فرس کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے۔ نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ بسرجہ میں سرج کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ با جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ جر محلاً ہے کیونکہ یہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ آج کی ترکیب کا جو اجرا تھا وہ اجرا بھی مکمل ہو چکا ہے۔ کسی قسم کا اشکال ہو، سوال ہو تو وہ آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ واللہ المستعان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔